بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم آپ سے پاکستانی فلم انڈسٹری کی ایک نامور اداکارہ کا تعارف کروائیں گے۔ آپ کا نام آسیہ تھا۔ ناظرین، آسیہ جو ہے یہ ان کا فلمی نام تھا اور ان کا اصلی نام فردوس تھا۔ 1947 میں ان کے گھر والے پٹیالہ بھارت سے ہجرت کر کے کراچی آ بسے۔ آسیہ 1951 میں کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے نیو ٹاؤن اسکول میں سے میٹرک کیا۔ فلموں میں اداکاری کا شوق نہیں تھا، لیکن رقص اور گائیکی کا شوق ضرور تھا۔ ابتدائی فنی زندگی میں ریڈیو آرٹسٹ کے طور پر پروگرام کرنے لگیں۔ رقص کی باقاعدہ تربیت غلام حسین جوناگڑھی سے حاصل کی۔ اس وقت وہ فردوس جونیئر کے نام سے نجی محفلوں میں پرفارم کرتی تھیں۔ 1970 کا ذکر ہے جب فوٹوگرافر نبی احمد نے ان کی کچھ تصاویر بنائیں جنہیں ریاض شاہد نے دیکھا۔ وہ ان دنوں اپنی نئی رنگین تاریخی فلم گرناطہ کے لیے نئے چہرے کی تلاش میں تھے۔ انہوں نے یہ چہرہ پسند کیا اور معروف صحافی الیاس رشیدی نے بھی ان کی سفارش کی، لہٰذا ریاض شاہد نے آسیہ کو اپنی فلم میں کاسٹ کیا۔ فردوس کو آسیہ کا نام اس لیے دیا گیا کہ فردوس نام کی اداکار پہلے ہی فلموں میں کام کر رہی تھی۔ گرناطہ کی شوٹنگ کا آغاز ہوا۔ فلم کے سیٹس حبیب شاہ نے ایونیو اسٹوڈیو میں لگائے تھے اور ریاض شاہد ڈائریکٹر آف سینما فوٹوگرافر بابر بلال کے ساتھ کیمرے کی آنکھ سے آسیہ کو دیکھ رہے تھے۔ آسیہ کیمرے کے سامنے خوبصورت لباس میں ملبوس خوابگاہ کے سین میں گانے کے لیے رقصاں تھیں۔ گانے کے بول تھے: آ رات بھی ہے، مقدر بھی ہے، ستارے بھی ہیں۔ آسیہ کی بھرپور پرفارمنس اور رقص سے ریاض شاہد ان کی صلاحیتوں کے معترف ہو گئے۔ ریاض شاہد اس کردار کے لیے پہلے عالیہ کو لینا چاہتے تھے، لیکن فلم دی رانی کی کامیابی کے بعد عالیہ سے وقت نہ مل سکا اور یہ کردار آسیہ کے حصے میں آ گیا۔ آسیہ پاکستانی فلم انڈسٹری میں پری چہرہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے شباب کریانوی کی فلم انسان اور آدمی میں کام کیا۔ ہدایت کار رنگیلا کی فلم دل اور دنیا میں آسیہ نے اندھی لڑکی کا کردار اس خوبصورتی سے نبھایا کہ مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ ہدایت کار شباب کریانوی نے انہیں اپنی فلم انسان اور آدمی میں طلعت حسین کے ساتھ ہیروئن کاسٹ کر لیا۔ اس فلم میں محمد علی اور زیبا کا مرکزی کردار تھا۔ یہ فلم چند ماہ میں مکمل کر کے نمائش کے لیے پیش کر دی گئی۔ فلم بے حد کامیاب رہی اور گولڈن جوبلی سے بھی ہمکنار ہوئی۔ اس کے بعد ہدایت کار عزیز میٹھی کی فلم یادیں میں بھی کام کیا، محمد علی اور زیبا کے ساتھ۔ ہدایت کار رضا میر کی فلم پرائی آگ میں بھی آسیہ کو کاسٹ کیا گیا۔ 1971 میں ہدایت کار کے خورشید کی کامیاب نغماتی فلم چراغ کہاں روشنی کہاں میں آسیہ نے ایک کلب ڈانسر کا کردار ادا کیا، مگر آسیہ کو اصل شہرت اداکار و ہدایت کار رنگیلا کی فلم دل اور دنیا سے ملی۔ اس میں آسیہ پر جو گانا رونا لیلا کی آواز کا گانا فلمایا گیا وہ ہے چمپا اور چنبیلی یہ گلیاں نئی نویلی، آج بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں اکیلا، میں بھی تو انسان ہوں، پازیب، امراؤ جان ادا، پنو دی سسی، دو رنگیلے، بے ایمان اور بہت ساری فلموں میں آپ نے کام کیا۔ 10 سالہ فلمی کیریئر میں آسیہ نے 28 اردو فلموں اور تقریباً 150 پنجابی فلموں میں کام کیا۔ آسیہ نے اپنے عروج کے دور میں ایک بزنس مین سے اچانک شادی کر کے شوبز کی دنیا کو خیر باد کہہ دیا اور وہ پاکستان سے باہر جا کر کینیڈا میں مقیم ہو گئی، جہاں وہ اپنے شوہر اور 4 بچوں کے ہمراہ خوش و خرم ازدواجی زندگی گزار رہی تھیں۔ پاکستانی فلموں میں ہیروئن کا کردار ادا کرنے والی یہ خوش شکل اور اسمارٹ اداکارہ 9 مارچ 2013 کو 62 سال کی عمر میں کینیڈا میں انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسیہ کے انتقال پر پاکستانی فلم انڈسٹری میں بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا گیا۔ امید ہے ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔